لائیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں ہمارے بہت ہی پرانے سینئر اسلامی بھائی ہیں، رکن شورا بھی ہیں، سید ابراہیم شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ ان سے جب بھی ہم بیٹھ کر بات کرتے تو ان کے پاس امیر اہل سنت کی کافی باتیں ہوا کرتی ہیں محفلوں کی۔ تو میں چاہوں گا کہ جب تک امیر سنت کی جلوہ گیری ہوتی ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ آ رہے ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کچھ سید ابراہیم شاہ صاحب سے میں پوچھ لوں۔ سید صاحب، آپ نے تو ایک ٹائم سے میلادت کی خوشیوں میں شرکت کی، سعادت حاصل کر رہے ہوں گے، اور محفل نعت میں خود آپ کا بھی ایک نعت شریف کا ذوق و شوق ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی کے بعد؟ مائک پر بولنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں شریف کا پورا مہینہ ماشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم آئے اور امیر اہل سنت کی صحبت اختیار ہوئی تو یوں آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تصور میں بھی نہیں سوچی تھی، وہ ہم نے دیکھی۔ مثلاً 12ویں شریف کی رات نئے کپڑے پہننا، پھر جلوس کے ساتھ جلوس میں شرکت کرنا، اور رات کو 12ویں شریف کے اندر خاص بھائی کہ محفل تو ہوتی ہے، محلے میں بھی محفل ہوتی تھی، نعت خوانی میں شریک ہوتے تھے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ 12ویں شریف کے اندر محفل کا یہ انداز ہوگا کہ جب خاص وہ لمحات آئیں گے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرحبا کے نعرے۔ تو یہ انداز جو ہے وہ امیر اہل سنت کی صحبت سے ملا، دعوت اسلامی میں ملا یہ الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ گھر سجانا، یعنی پہلی ربیع النور شریف سے ہی، چاند رات سے ہی الحمدللہ یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی تھی۔ جھنڈے لیے جا رہے ہیں، بانس لینے جا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں اور اپنے گھر کو سجا رہے ہیں۔ پھر امیر اہل سنت کی اس پر ترغیبات ہوتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر نئے کپڑے، نئے چپل، پھر 12ویں شریف کے اندر جو ہے وہ ککری گراؤنڈ۔ اس سے پہلے جو اجتماعات ہوئے ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہوئے ہیں، امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں تو میں وہ پرانی یادیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شاہ فیصل میں محفل ہوئی تھی، اس طرح مختلف ہالز میں بھی محفل ہوئی شروع کے اندر۔ پھر جب یہ اجتماع بڑھتا رہا پھر ککری گراؤنڈ کے اندر الحمدللہ یہ 12ویں شریف کی محفل ہوئی۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں جناب، تو پھر جلوس میں شریک ہوئے۔ پھر 12ویں شریف کا روزہ، سبحان اللہ، اس کی ترغیب دی امیر اہل سنت نے، تو 12ویں شریف کے روزے کے ساتھ جلوس میں شرکت، پھر افطار کرنا، امیر اہل سنت کے ساتھ چلنا، اور پھر وہاں جو نعرے لگتے تھے جلوس کے اندر، پھر الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ملت سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو 12ویں شریف کی محافل ہوا کرتی تھیں علاقے میں، تو جیسے ہم نے ایک نشست ہوتی تھی، رات کو نعت خوانی ہوئی، گھر چلے گئے، مگر جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور 12ویں شریف، مجھے پہلی 12ویں شریف یاد آ رہی ہے غالباً نور مسجد کے اندر میں نے اس میں شرکت کی تھی، یا حاجیانی ہال تھا شاید، وہاں شریک ہوا تھا میں۔ اس کے بعد شاہ فیصل کالونی میں 12ویں شریف کی محفل ہوئی تھی، تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جناب اب سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ صبح صادق ہوگی، اور صبح صادق کے اندر یہ خاص محفل ہوگی، اور اس خاص لمحات کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نعرے لگائے جائیں گے۔ پھر اس وقت جو کیفیت ہوا کرتی تھی ایک اسلامی بھائی، یوں سمجھ لیں کہ وجدانی کیفیت ہوتی تھی، جو نعرے لگنا، پھر جو ہے آنسوؤں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو ہے وہ کہ نعرے لگانا، یہ جو کیفیات تھی نا، وہ ماحول سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ امیر اہل سنت کی صحبت سے پایا، یہ دعوت اسلامی سے پایا، یہ دعوت اسلامی میں میلاد کس طرح مناتے ہیں۔ پھر امیر اہل سنت نے مزید مدنی پھول دیے، جلوس میں کیسے چلتے ہیں، جیسے باوضو چلنے کا ذہن ہی نہیں تھا تو باوضو کی ترکیب بتائی گئی کہ باوضو چلنا چاہیے، یا نگاہیں نیچی کیے چلے ہیں،
تو یہ سب سلسلہ تھا. تو الحمدللہ یوں جو ہے وہ 12ویں کی محفل ہوا کرتی تھی. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد